بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل صاحب آپ کی خدمت میں کچھ عام گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، پیچھے 2 دن کچھ طبیعت کے معاملات ایسے تھے اور کچھ بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی، میں شہر سے باہر تھا، جس کی وجہ سے کوتاہی ہوئی، جس پہ معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین کرام، بھارتی حکومت نے اب مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا سٹائل اپنایا ہے، اور RSS کے جتنے گنڈے انہوں نے بھرتی کیے تھے اس میں فوج میں، وہ باقاعدہ ایکٹیو کر دیے ہیں۔ یوں تو بہت سے انہوں نے طریقے اور بھی اپنائے ہیں۔ کل اس کا بھرپور مظاہرہ انہوں نے سوپور میں کیا، شمالی جو یہ ہے مقبوضہ کشمیر، سوپور میں بھارتی جو بٹالین ہے BSF کی 179 اس پہ دستی بم سے حملے ہوئے، جس میں ان کے 2-3 جوان مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے سوپور پر بالکل ایسے دھاوا بولا جیسے کہ آپ سمجھے کہ ڈاکوؤں کے لشکر جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ گاؤں میں شام کے وقت داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز حرکات شروع کی، مردوں کو باہر لے جا کے نوجوانوں کو مارا پیٹا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا۔ یہ بڑی ہی آپ دیکھیں نا، بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت بڑا یہ جرم ہے، لیکن بھارتی حکومت جو چاہے جرم کرے، وہ جس طرح پوری دنیا کی شیطانی قوتوں کے ساتھ مل کے تعاون کر رہی ہے، تو اتنا فری ہینڈ تو وہ اسے دیں گے ہی۔ ناظرین کرام، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سوپور میں جو RSS کے گنڈے فوج اور BSF کی وردیاں پہن کے داخل ہوئے تھے، انہوں نے اپنی شناخت کروانے کے لیے انڈیا والا کام کیا۔ جس طرح مسلمانوں کو باندھ کے جے شری رام کے نعرے لگواتے ہیں نا، انہوں نے کشمیریوں سے بھی اس طرح جے شری رام کے نعرے لگوانے شروع کیے۔ ظاہر ہے کشمیری نوجوان تو مر جائیں، وہ تو ایسا نعرہ نہیں لگائیں گے، لیکن جو بیچارے بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ ایسا بے ایمانہ سلوک ان ظالموں نے کیا ہے، اور ان سے جے شری رام کے نعرے لگوائے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جتنی بھی دنیا کی ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں، ان کا داخلہ مقبوضہ کشمیر میں بند ہے۔ کشمیر اس وقت غیروں سے زیادہ اپنوں کی زیادتیوں کا، بے رحمی کا اور بے حسی کا شکار ہے۔ OIC نے پاکستان کو شرموں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک قرارداد سی چھوٹی سی پاس کر دی ہے، جس میں ہمارے وزیر خارجہ بہت اترا رہے ہیں کہ انہوں نے جو دوبارہ OIC کو ایکٹیو کر دیا اور پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس قرارداد کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ان کی جائیدادوں پہ زبردستی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ فوج کا ایک ایسا قانون بن گیا ہے کہ فوج جس جائیداد کو چاہے اپنے حق میں قبضہ لے کے استعمال کر سکتی ہے۔ یہ انڈین فوج کو ایک خصوصی حکومت کی طرف سے پریولیج مل گیا ہے۔ وہ جس جگہ کو چاہتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مکینوں کو نکالتے ہیں، اور ان کو در بدر خاک بازر ہونے کے لیے مکان کے تھوڑے سے پیسے دے کے چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، یہ سارا کچھ اصل میں اسرائیلی پلاننگ ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ یہی کیا تھا، انہیں گھروں سے نکال کے کیمپوں تک محصور کیا، ان کیمپوں کو بھی سرحدوں کے نزدیک لے گئے۔ میں نے آپ کو شروع سے کہا ہے کہ ان ظالموں کا منصوبہ یہ 35 ہے، یہ فلانی دفعہ، یہ دفعہ، یہ 3 حصے کر دیے، وہ 5 حصے کر دیے۔ اس سے ممکن ہے وہ ان اثرات ان کو حاصل یہ مرتب نہ کر سکیں، وہ نتائج انہیں حاصل نہ ہوں جو اس بے رحمی کے اقدام سے حاصل ہوں گے۔ اس کے ذریعے وہ کشمیریوں کو گھروں سے نکال کر پاکستانی سرحدوں کے نزدیک انہوں نے کیمپ بنا لیے جا رکھیں گے، اور ان کو یہ ایز ہیومن شیلڈ استعمال کریں گے، یعنی پاکستان پہ گولہ باری کیا کریں گے، اور بالکل ان کے عقب سے کریں گے، تاکہ پاکستان کی طرف سے جو آنے والے جوابی کارروائی ہے اس کے یہ لوگ شکار ہوں۔ یہ اس طرح کی کارروائیاں تو وہاں معمول کی کارروائیاں بن گئی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنا سنگین جو اقدامات ہو رہے ہیں، دیکھیے نا، جیسے جیسے ہم نے رعایت دیں گے وہ تو بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے یہ سارے معاملات چھوڑے ہوئے ہیں، UNO پہ چھوڑے ہوئے ہیں، ہم نے OIC پہ۔ ہمارا اپنا
جو ہے پاکستان کا جو اپنی وزارت خارجہ ہے، معاف کیجئے ان کے بیان میں یا شاید کو اثر نہیں رہا یا انہیں ڈھنگ سے دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ روز بروز اس ظلم و ستم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان باتوں کا کوئی عربوں کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ سعودی عرب کی، یو اے ای کی سری نگر میں سرمایہ کاری اسی طرح بڑھ رہی ہے، ان کے ہوٹل بن رہے ہیں، وہ وہاں کی انڈسٹری میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ لگا کے وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو وہ تاجر ہیں، اور تاجر جو ہوتا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون مر رہا ہے اور کون جی رہا ہے، اس کو تو اپنے منافع سے غرض ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ اس مرحلے پر ناظرین کرام، پاکستان کا جو اسٹریم ہمارا میڈیا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جب تک آپ لوگ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، معاملات یہیں پہ رہیں گے، کشمیریوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ ہائی بریڈ وار ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اس میں فوجوں نے نہیں ٹکرانا، وہ زیادہ سے زیادہ پراکسی لگایا کریں گے۔ ملکوں کے عوام نے مرکزی کردار ادا کرنا ہے، اپنے کردار کا تعین کیجئے، ادا کیجئے، تاکہ کل ہم اللہ کی عدالت میں پیش ہوں تو کوئی منہ دکھانے کے لائق رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز سے رہنمائی حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھ بنیں۔ آپ کا شکریہ۔